السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو میں ویڈیو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے اپنی شاپ کی ڈکیتی ہوئی ہے 23 فروری کو۔ تو یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں اور یہ باب اختیار تک پہنچے، کیونکہ ظاہری طور پہ ہمارا رابطہ وہاں تک ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا دکھ درد کسی کو سنا سکیں۔ یہاں تک کہ آپ کسی ڈی ایس پی لیول کے کسی افسر سے ملنے جائے تو آپ کو اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا ہے۔ ایس ایچ او سے نہیں ہم لوگ ویسے ملاقات کر سکتے کہ اپنی کوئی تکلیف بیان کر سکے۔ تو چونکہ میرا مقصد باب اختیار تک رسائی ہے، تو اس لیے آپ دوستوں کی مدد درکار ہے۔ برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ میں نے مخاطب اپنے وزیر اعظم صاحب کو کرنا ہے، اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو کرنا ہے، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کرنا ہے، چیف جسٹس صاحب کو کرنا ہے کہ برائے مہربانی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ دعوت حکومت آنے سے پہلے کہ میں ایسی حکومت بناؤں گا کہ دجلہ کے کنارے جو کتا بھی مرے، حضرت عمر کی آپ مثال دیتے تھے، تو اس کا بھی عمر کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو جناب والا، آپ یہ سامنے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح جانوروں کی طرح پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے مال لوٹے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری سے تیسری شد ہے۔ میں مین ہربنسپورہ روڈ لاہور کا رہائشی ہوں۔ یہ سلی ٹاؤن کے بالکل اپوزٹ مین روڈ کے اوپر میرا ماٹ ہے۔ میں 25 سال پردیس میں رہنے کے بعد پاکستان میں آ کے میں نے کاروبار شروع کیا ہے، اور آج میں یہاں سے کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں۔ پرائم منسٹر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، جناب والا، آپ نے رد الفساد شروع کیا ہوا ہے اپنے بارڈر کے اوپر، لیکن برائے مہربانی جو ملک کے اندر فساد ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے۔ آپ نے عمران خان صاحب، آپ نے الیکشن سے پہلے کمپین شروع کی تھی کہ بل جلا دو، ٹیکس نہیں دو، کیونکہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں۔ میں کسی کو چور لٹیرا تو نہیں کہتا، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے، پہلے مہنگائی نے کاروبار ختم کر دیا، اس کے بعد ٹیکسوں کے بوجھ کی وجہ سے ہم جو ہے پریشان ہار رہے، اور جو کچھ بچوں کے لیے کما رہے تھے وہ اس طریقے سے ہمارا لوٹا جا رہا ہے۔ جائیں تو جائیں کہاں پہ؟ کوئی در نہیں ہے جس کو جا کے فریاد سنائیں۔ جو آپ نے ایپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی 1-2 دفعہ میں نے اپنے مسائل جو ڈسکس کیے ہیں، بغیر پوچھے ہوئے ہی وہ کیس ہی کلوز کر دیے گئے ہیں، مجھے بتایا تک نہیں گیا۔ تو جناب محترم، اب آپ کی ہی بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ آپ سے آخری ریکویسٹ ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو مہربانی، پھر تو ہم آپ کی مانیں گے اور قانون کی پاسداری کریں گے، نہیں تو جناب پھر آپ کا قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوگا۔ ہم اپنے ہتھیار خود خریدیں گے اور اپنی حفاظت خود کریں گے۔ جینا مرنا، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ ایسے روز روز مرنے سے بہتر ہے پھر جب ایک دن پھر ہم بھی للکاریں گے ان کو۔ لیکن پھر یہ نہ کہیے گا کہ ہمارا تعلق جو ہے کسی طالبان سے ہے، کسی دہشت گردی تنظیم سے ہے، کیونکہ ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ہم اب یہ ہتھیار حاصل کریں۔ کیونکہ اگر ہم لیگلی طور پہ ہتھیار لینے جائیں تو آپ کے جتنے بھی محکمے بیٹھے ہوئے نا، اس میں 99% لوگ کرپٹ اور چور اور رشوت خور ہیں۔ ان کے پیٹوں نے کبھی آج تک رزق حلال نہیں کھایا۔ جان بوجھ کے غریب لوگوں کی فائلیں دبا دینا تاکہ صرف رشوت حاصل کی جائے، کیونکہ آپ نے نظام ہی ایسا شفاف نہیں بنایا کہ جو کوئی آدمی کوئی چیز حاصل کرنا چاہے وہ اس کو مل جائے۔ آپ بجلی کا محکمہ، گیس کا، جتنے محکمے دیکھ لیں سب چور پٹے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک نواز شریف کے پیچھے چلے ہیں، یہ تو گھر گھر میں پھر نواز شریف ہے۔ اگر نواز شریف ہی ایک آپ کا سمبل ہے تو پھر ہر گھر میں 5-6 نواز شریف آپ کو مل جائیں گے، اس کا پتہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو بس ریکویسٹ یہ تھی کہ برائے مہربانی ہمارا جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول نے تو پھر ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے جان و مال کی حفاظت خود کریں۔ پھر نہ تو آپ کا قانون ہمارے اوپر لاگو ہوگا اور نہ ہی ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ پھر ہم نے خود ہی جب ہتھیار اٹھانا ہے، جب خود ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر ہم آپ کو ٹیکس کس چیز کا دیں؟ ہم آپ کو کس چیز ٹیکس ان محکموں کو اس چیز کا دیں، ان کو تنخواہیں ملے تاکہ یہ ہمارے اوپر ظلم کریں؟ ہم ٹیکس دیں، ان کے گھر، ان کے بچے پلیں تاکہ ہمارے بچوں کو مارا جائے؟
جناب والا یہ یہ جو ویڈیو آج 10-15 دن بعد جو اپلوڈ کی جا رہی ہے، اس میں تاخیر کی وجہ بھی محکمہ پولیس ہے، کیونکہ 10 دن تک انہوں نے ڈی وی آر ہی ہمارا لے گئے تھے، دیا نہیں۔ پھر 8787 پہ کال کر کے آئی جی صاحب کو کمپلین کی گئی تو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا۔ ایس پی صاحب نے مجھے بلایا، 4 بجے مجھے میٹنگ پہ بلایا گیا، تو صبح 9 بجے یعنی 2 دن پہلے مجھے میرا ڈی وی آر واپس کیا گیا۔ ان میں مجرمان کے جو ہے چہرے تک آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں۔ آج نادرا کے پاس کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہے، 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن کرنا تو ہو صحیح، لیکن کرے گا کون؟ کرے گا کون؟ وہ تو واقعہ ہی ڈاکو تھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں ان ڈاکوؤں کو، یہ جو سفید پوش ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہوئے ہیں، ان کی پناہ حاصل ہے۔ تو پھر کہاں جائیں سر؟ اب آپ طالبان کہہ لیں، اب آپ القاعدہ کہہ لیں، اب آپ جو کہہ لیں، کہاں پہ جائیں؟ کوئی حل نہیں ہے۔ جو کوئی آئے گا مار کے چلا جائے گا، چھین کے چلا جائے گا۔ یار وہ چھوٹے سے جانور کو آپ جب ایک حد تک آپ تنگ کریں تو وہ بھی ریئیکٹ کرے گا، ہمیں تو وہ بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کنٹیم آف کورٹ لگ جائے گی، بعد میں جناب یہ ابھی محکمہ یہ کاروائی شروع ہوگی تو وکیل صاحب کی فیسیں دیں، ادھر لمبی لمبی قطاروں میں جج صاحب کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، ایک وکیل آ رہا ہے دوسرا نہیں آ رہا، 2 سال مقدمے، کون جائے گا ایسے انصاف کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو جناب والا مہربانی گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے۔ ہمارے پاس دوسری آپشن ہی کوئی نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے ہمارے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں چھوڑی، صرف ایک ہے۔ پھر ہم تو اس کو جہاد سمجھ کے کریں گے، ہم اس کو پھر جہاد سمجھ کے کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ مرنا تو ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیونکہ نیت ہماری صاف ہے، ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن وہ ملک کے ساتھ جو ہمارے آباء و اجداد نے محنت کر کے جو اپنی قربانیاں دے کے بنایا تھا، اس کے ساتھ، نہ کہ اس ملک کے ساتھ جو اس وقت موجودہ ہیں، جو موجودہ حکمران ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے ساتھ مذاق، جب آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو کوئی آتا ہے دین کے نام کے اوپر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرتا ہے، سر ہمارا کس نے سوچا؟ کب ہمیں یہ پاور ملی کہ ہم بھی جا کے کسی سے جا کے پوچھ سکے کہ یہ کام کس نے کیا؟ کہاں پہ دی آپ نے ہمیں یہ طاقت؟ برائے مہربانی جتنے بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ باب اختیار تک پہنچ سکے، کیونکہ میرا کسی تک رسائی نہیں ہے ماسوائے یہ ایک ہی چینل مجھے ملا ہے کہ میں اپنی بات جو ہے باب اختیار تک پہنچا سکوں، ورنہ آپ کسی ایس ایچ او یا ڈی ایس پی سے ملنے جائیں تو باہر والے وہاں تک نہیں آپ کو جانے دیتے۔ 100 روپے کی پنی، 200 روپے کی پنی لگاؤ، پھر وہ جناب اندر ایک کاروائی کے طور پہ آپ کو بلائیں گے۔ اور جو کال کے اوپر ہوتا ہے یعنی 15 کے اوپر، وہ تو ریکارڈ ہوتا ہے، ساری بات ہے، ان لوگوں نے اس کا رسپانس تو کرنا ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ تو رسپانس ہی ماشاءاللہ اتنا سا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ادھر سے گئے ہیں تو پولیس میرے کال کرنے سے 5 منٹ میں ہی اندر آ گئی ہے۔ ویڈیو سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پولیس کتنی دیر میں آ گئی ہے، ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا اچھا رسپانس تھا۔ اب تو میں اب کیا شک کروں کہ پولیس اس میں انوالو ہے کہ نہیں، اللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کا جو ہے آؤٹ پٹ کچھ نہیں نکلتا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے پولیس ہی اس میں انوالو ہو، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ اتنا بڑا اسلحہ لے کے وہ جنگ کرنے آئے، محاذ پہ آئے ہیں، اتنی بڑی گنیں۔ رد الفساد تو ملک کے اندر شروع ہونا چاہیے، چیف صاحب رد الفساد ملک کے اندر شروع کریں۔ بہت مہربانی جناب اعلیٰ۔